اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات سے پریشان رہنے لگے کہ بزرگ کون تھے جنہوں نے گوجری کو وہ پتھر دیے تھے؟ کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں؟ یہ بات اندر ہی اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کیے جا رہی تھی۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یا وہ مجھ سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہیں، آخر وہ ہیں کون؟ یہ بات اندر ہی اندر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے لگی، اور آخر کار سرکار نے ایک فیصلہ کر لیا۔ سرکار نے ایک ایسی پڑھائی شروع کی جس سے کسی کا علم بھی ضبط کیا جا سکتا تھا۔ سرکار اس بزرگ کا علم ضبط کرنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں سرکار نے دن رات ایک کر کے پڑھائی کرنے لگے۔ ادھر گوجری جو ہے وہ آ رہی تھی سرکار نظام الدین اولیاء کے لیے دودھ لے کر۔ ادھر وہ بزرگ ایک بار پھر اس گوجری سے ملے اور انہوں نے کہا، اے گوجری، اپنے سرکار سے کہو کہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے باز رہیں۔ گوجری نے کہا، سرکار مجھے نہیں پتا میرے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کیا کر رہے ہیں، مگر میں آپ کا پیغام ان کو پہنچا دوں گی۔ یہ کہہ کر گوجری وہاں سے چلی گئی اور آ کر حضرت نظام الدین اولیاء کو سب کچھ بتا دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء یہ جان کر کہ ان بزرگوں کو ان کی سب باتوں کا علم ہے اور زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کا علم ضبط کرنے کی کوشش کو مزید تیز کر دیا۔ اگلے دن گوجری پھر اسی راستے سے آ رہی تھی کہ وہ بزرگ راستے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے گوجری سے کہا، میں نے کہا تھا اپنے مرشد کو سمجھاؤ، مگر تمہارے مرشد نے سمجھنے کی بجائے اور زیادہ جو ہے وہ کام الٹا کر دیا ہے۔ وہ مجھ سے سب کچھ چھیننے کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے میں آج ابھی اور اسی وقت اس کی جو اولیائی ہے وہ چھینتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ نیچے کر دیے اور گوجری سے کہا، جاؤ، میں نے تمہارے مرشد کی تمام صلاحیت ضبط کر دی ہے، اس کا سارا علم چھین لیا ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جاؤ اور اس سے جا کر بتا دو کہ میں نے اس کی نظر جو ہے بند کر دی ہے۔ یہ روحانی نظر کی بات ہو رہی ہے۔ گوجری حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا پیغام سنا دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ہاتھ سے اشارہ کیا تو جنگل میں سے ایک شیر نکل کر سرکار کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ نے اشارہ کیا، شیر آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ شیر کے اوپر سوار ہو گئے اور اس بزرگ کو سبق سکھانے کے لیے شیر کو کہا، اس طرف چلو جس طرف وہ بزرگ رہتے ہیں۔ شیر آپ کے حکم کے مطابق ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک سرکار کے نیچے سے شیر نکل گیا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ سرکار گر گئے اور آنکھیں بند کر کے دیکھنے لگے، مگر یہ کیا، ان کی روحانی بصارت جو تھی وہ ضبط ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گوجری نے سرکار کو سنبھالا اور ان کو حجرے میں لے گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اولیائی چھین لی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ سرکار نظام الدین اولیاء میں اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں رہا تھا، مگر حیرت تھی اس بات کی کہ اس گوجری نے دودھ پہنچانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا اور اس کے بعد اس گوجری نے اس دوسرے بزرگوں کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے، مگر وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حجرے میں جاتی رہی۔ اسی طرح 10-12 کلومیٹر پیدل چل کے روزانہ دودھ لے کر اور پھر واپس بھی اسی طرح سے آتی رہی۔
ساتھ ہی ساتھ وہ گجری ان بزرگوں کو بھی تلاش کرتی رہی۔ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال بعد اس گجری نے آخرکار ان بزرگوں کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ بزرگ اب ایک اور قصبے میں تھے اور وہاں رہ رہے تھے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ سرکار نظام الدین اولیاء کے حجرے میں داخل ہوئی اور سرکار سے کہا، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری میں لے کر آئی ہوں۔ میں نے ان بزرگوں کو ڈھونڈ نکالا ہے اور مجھے امید ہے اب آپ کی اولیائی بہت جلد آپ کو واپس مل جائے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے گجری سے کہا، وہ کیسے؟ گجری کہنے لگی، ایک بچہ ہے، چھوٹا سا ہندوؤں کا بیٹا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بزرگ جن کا نام بو علی شاہ قلندر ہے، وہ اس ہندو کے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ سرکار اگر وہ بچہ کہے تو آپ کو آپ کی اولیائی واپس مل سکتی ہے۔ دوستو، یہ مزیدار قصہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔